9 मई के मामलात दोबारा से सामने आ रहे हैं। निगरान हुकूमत के दौर में तैयार शुदा जो रिपोर्ट है उसके अंदर मज़ीद नाम सामने आए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई सियासी सफ़बंदी करती हुई नज़र आ रही है। पिछले प्रोग्राम में हमने JUI के हवाले से देखा, लेकिन इस मरतबा उनका मामला क्या है और किस तरफ वो स्विंग करेंगे। शोएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब बहुत शुक्रिया। ये जो पिछले दिनों आपके साथ वाक़या हुआ, उसके बाद मेरे आपसे पहली ये मुलाकात हो रही है, वो अब पार्टी के अंदर इशू है या आपके ख्याल में वहीं पे था, वहीं पे ख़त्म हो गया, दैट्स इट? नहीं, पार्टी ने तो देखे ना उसका इलामिया जारी किया, पॉलिटिकल कमेटी ने बहुत सख्त किस्म की मजम्मत की, अल्फाज भी सख्त इस्तेमाल किए। आज खान साहब से पहली दफ़ा हमारी मुलाकात हुई है, उसके बाद खान साहब ने उसकी मजम्मत की है और वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है। सलमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उन्होंने कहा है कि जो इस तरह स्पोक्स पर्सन बनने की कोशिश करते हैं उनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। पार्टी के साथ मैं खड़ा हूँ, पार्टी लीडरशिप का जो फैसला है वो बिल्कुल एलामिये के साथ मुकम्मल तौर पर उन्होंने हमारे साथ। तो आज इमरान खान ने उस एलामिये को मुकम्मल तौर पर, जिसके बारे में फवाद चौधरी ने बहुत ही नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए, तो अब फवाद चौधरी की पोजीशन जो है, मैं खामखा शख्सियत के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन फवाद चौधरी की शख्सियत, क्योंकि वो बार बार ये क्लेम करते हैं कि PTI के स्पोक्स पर्सन है, इसलिए खान साहब ने आज कहा है कि उनकी ट्वीट भी होगी और उनकी स्टेटमेंट उनकी बिहाफ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, सलमान साहब ने कर दी है कि किसी का भी, और उन्होंने कहा मतलब सच तो यह है कि उन्होंने कहा इसी के बारे में ही था, उन्होंने कहा नाम ना लें इसलिए कि हम इतनी अहमियत नहीं देना चाहते, ठीक है, लेकिन किसी का भी जो पार्टी का वो स्पोक्स पर्सन बनने की कोशिश करते हैं तो उनका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। पार्टी की अपनी लीडरशिप के साथ मैं खड़ा हूँ, पार्टी की पॉलिसी के साथ खड़ा हूँ, जो पार्टी का फैसले हैं वो फैसले इमरान खान साहब को। सिर्फ एक सवाल इसके ऊपर, तो अगर पर्सोनेशन का मामला है, क्योंकि आप कानून को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पर्सोनेशन का मामला है तो जो मौजूदा आम कवानीन है उसके तहत तो 3 से 5 और 5 से 7 साल की सज़ा भी है। मतलब अगर मैं प्रिटेंड करने लग जाऊँ और मैं बोलने लग जाऊँ किसी जमात के बिहाव के ऊपर, और मैं ट्वीट करने लग जाऊँ और मैं कहने लग जाऊँ कि फ़लाँ दिन एहतजाज है, फ़लाँ दिन वहाँ पर पहुँचे, तो पर्सोनेशन का केस बनता है। सर ये तो है ही है, जो कुछ उसने इसके अलावा इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर हम मुकदमेबाजी में जाएं तो हम तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ डेफेमेशन सूट भी ले सकते हैं और हम तो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। उसने कौन कौन से इल्ज़ामात हैं जो नहीं लगाए। सही, मेरे ऊपर कहा जी अमेरिका गए हैं, मैं ज़िंदगी सारी आज तक अमेरिका नहीं गया, अमेरिका गए वहाँ से फ़ंड्स ले आए और खुद बुद कर लिए। शेख वक़ास अकरम के खिलाफ बोला, सलमान अकरम राजा के खिलाफ बोला कि जी फ़ंड्स लेके खा गए, और पता नहीं क्या क्या नहीं कहा। लेकिन देखें, अगर हम मुकदमेबाजी में जाएंगे, और जिसका सोच रहा हूँ मैं, अगर हम जाएंगे तो इनके खिलाफ तो एक प्रूव्ड केस है। मेरा ख्याल है शायद मितला ने उसके खिलाफ पिटीशन प्रोसीडिंग्स की हैं, मुझे पता चला है। तो हम सोच रहे हैं कि शायद अगर हम करें, और अगर हमने डेफेमेशन सूट करना होगा वो भी हम कर सकते हैं। और सिर्फ पार्टी की नुमाइंदगी के हवाले से मतलब ये भी इम्पर्सोनेशन है, मतलब है कि एक शख्स जो है नहीं और वो क्लेम करता है, जिसको एक से ज़ायद मरतबा कहा गया है कि आपका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। तो लेकिन बात वही है ना अखलाकियात है, ये चीज़ें अखलाकियात के ऊपर डिपेंड करती हैं। मुझे फर्ज़ करो मेरी पार्टी ने मुझे निकाल दिया या मैं खुद निकल गया किसी भी वजह से, जब तक मुझे पार्टी ऑन नहीं करती या मुझे वापस नहीं लाती, मैं पार्टी के साथ तो मेरा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। और मैं उनकी बिहाफ पे बैठ के इमरान खान का नाम मिसयूज़ करके या किसी भी पार्टी के लीडर का नाम मिसयूज़ करके मैं कोई ऐसी बयानात करूँ या ऐसी कोई बात करूँ, तो दैट इज़ रॉन्ग। ना सिर्फ ये गलत है बल्कि ये कानूनी तौर पर। शेर अफजल खान मरवत की मैं बात कर लेता हूँ, जिस सीट पे आप तशरीफ़ फरमाए वहाँ पर शेर अफजल खान भी मौजूद थे चंद दिन पहले। उनका भी बयानिया जो है वो भी बहुत नाखुश हैं पार्टी से, और वो समझते हैं कि तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद उनको पार्टी से निकाला गया। तो इसका क्या इशू है? चलिए ये तो एक और ही किस्म का वाक़या है ना, लेकिन शेर अफजल खान मरवत जैसे लोग जो हैं देखिए वो साइड लाइन हो जाते हैं। देखें, आज खान साहब ने इस बारे में भी बात की है, अब शायद वो उनकी ट्वीट भी आएगी। खान साहब ने खुल के ये कहा है कि देखिए मैंने उनको खुद समझाया था एक से ज़ायद मरतबा, बल्कि कई मरतबा वार्निंग दी थी कि आप अपनी पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ बात न करें, लेकिन उन्होंने बार बार मेरी वार्निंग को पसे पोस्ट डालते हुए ना सिर्फ वो जो कुछ मैंने कहा उसके बरअक्स उन्होंने फैसले किए, उन्होंने काम किया या बातें की हैं, तो इसलिए वो पार्टी से उनको निकाल दिया गया है। तो पार्टी से इसलिए उनको निकाला गया और इसलिए उनका ताल्लुक़ नहीं है अब पार्टी। तो वापसी का मामला जो है वो अब नहीं है जी, उन्होंने यही कहा है, सलमान साहब से कहा है, और नहीं हुआ तो इन दोनों हो गया शट मुकम्मल तौर पर। लेकिन पार्टी अंदरूनी तौर पर मसाइल तो आपके हैं, इसकी क्या वजह? देखिए, मसाइल कुछ हैं पैदा किए जाते हैं, माजरत के साथ कुछ मसाइल हैं जो एक्चुअली हुआ करते हैं, वो हर पार्टी में होते हैं। देखिए, अगर हम माजी करीब में जाएं,
مسلم لیگ نون تو اس وقت اقتدار میں ہے نا، بلکہ پچھلی دفعہ بھی یہ انٹرم سیٹ اپ سے پہلے بھی اقتدار میں تھی. ان کے آپ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب چلے گئے، ہمارے تو چلو زبردستی ہوئے یا جو کچھ بھی ہوا، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کے آج زبیر صاحب جو گورنر تھے ان کا سٹیٹمنٹ آپ اٹھائیں. اسی طرح مفتاح اسماعیل ہیں، مفتاح اسماعیل علیحدہ پارٹی بن گئی ہے نا، تو پر پریکٹیکلی پارٹی الگ بنا لی. اور اگر ان کے اپنے اندر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کا مختلف اوپینین ہے. جاوید لطیف کا اگر آپ اوپینین لیں گے مختلف ہوگا، رانا ثناء اللہ کا مختلف ہوگا، عطا تارڑ کو اگر آپ دیکھیں گے اس کا ٹوٹل مختلف ہوگا. یہ چیزیں ہر پارٹی میں ہیں اور چلتی ہیں. لیکن آپ کا سی ایم جو ہے کے پی کے اندر اس کی بھی ٹاپل ہونے کی خبریں ہیں. نہیں تو معاملہ صرف 2-3 افراد تک نہیں ہے. نہیں، وہ اس کو ہوا نہیں. جہاں تک تو چیف منسٹر کا تعلق ہے وہ خان صاحب کی بالکل اشیر بات کے ساتھ چیف منسٹر ہیں. ایک بات ہوئی ہے جو اس حوالے سے کہ جنید اکبر صاحب کو فل امپاور کیا ہے کہ وہ تنظیم سازی کریں. پورے پاکستان کی یونین کونسل کوڈ لیول تک تنظیم سازی کے لیے بھی میری اور عالیہ حمزہ کی ذمہ داری لگائی گئی آج ہی. اور اس کے علاوہ جنید اکبر صاحب کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو منسٹرز ہیں وہ اپنے پارٹی عہدے چھوڑ دیں، سو دیٹ کہ تاکہ جو جنید اکبر صاحب کو جو امپاور کیا گیا ہے وہ اپنی مرضی سے تنظیم سازی مکمل کر سکیں، تنظیم کو مضبوط کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور تنظیم متحد ہے. ہم ویسے اصولی طور پر میں بھی اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ جو آپ کے پاس حکومتی عہدے ہیں ان کے پاس پارٹی کے عہدے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ پارٹی علیحدہ طریقے سے کام کرے. ان پرنسپل یہی آج خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ کے پی میں جو وزراء پارٹی عہدیداران ہیں وہ اپنے عہدے چھوڑ دیں پارٹی کے، تاکہ جنید اکبر صاحب تندہی کے ساتھ اور وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کر سکیں اور پارٹی کو مضبوط. لیکن آپ کی جماعت جو ہے کے پی کی حد تک مستفید ہوتی رہی ہے اس آمیزش کے ساتھ، یعنی آپ منسٹر بھی ہیں اور پارٹی کے عہدیدار بھی ہیں، تو اب تو منسٹر ورسز پارٹی ہو جائے گا نا پھر. اصولی طور پر تو پابندی کہیں بھی نہیں ہے، نواز میں پابندی نہیں ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں. صحیح. لیکن خان صاحب نے چونکہ گراس روٹ لیول تک اب تنظیم سازی کرنی ہے اور اس کے لیے انہوں نے ذمہ داریاں لگا لی ہیں، جیسے میری لگائی ہے، عالیہ کی لگائی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کو ذمہ داری دی ہے، اسی طرح جنید اکبر کو دی ہے. تو وہ گراس روٹ لیول تک تنظیم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں فار آل پریکٹیکل پرپزز. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ایک منسٹر ہے وہ ادھر بھی کام کر رہا ہے، پھر وہ تنظیم کی ادھر کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ادھر تنظیم کی میٹنگ ہو رہی ہے. سم ٹائم یہ ڈیول جو چارج ہوتا ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. فرض کرو سموتھلی سب کچھ چل رہا ہے، ہم سموتھلی کے معاملات میں تو نہیں چل رہے نا، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کے حالات جو بھی ہیں یا جو جس طرح کی فسطائیت کے شکیں، جس طرح کی ہمارے ساتھ جو ہم فیس کر رہے ہیں مقدمہ بازی چیزیں. تو اس لیے خان صاحب نے یہ مناسب اس وقت فیصلہ کیا ہے. لیکن ماضی میں ایسا رہا ہے اور ابھی ساری خود چیئر پرسن تھے اور پرائم منسٹر بھی تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ماضی میں ایسا رہا ہے، تو اس لیے اس وقت کی سچویشن اور تھی. آج کی جو سچویشن ہے اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے خان صاحب نے یہ مناسب فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہے کہ تاکہ تنظیم مضبوط ہوگی تو پارٹیاں وہاں سے مضبوط ہوتی ہیں. کوئکلی 9 مئی کے معاملات واپس آ رہے ہیں. نگران حکومت کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے اس کے اندر مزید نام آئے ہیں. یور ٹیک آن دس. دیکھیں نام جتنا چاہیں آپ ایڈ کرتے چلے جائیں، ان کی کیا حیثیت ہے. آج آپ 2 سال بعد 2 سال کے اندر آپ کو کوئی نام یاد نہیں آیا، 2 سال بعد آپ کو آج نام یاد آ گیا، کل میرا نام بھی ڈال دیں، پرسوں کسی اور کا ڈال دیں، تھرڈ پرسن کا ڈال دیں. دیکھیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں. اگر آپ واقعی سنجیدہ ہوتے نا اس 9 مئی کے حوالے سے، آج تک جن کو جو سزائیں جو جزائیں ہونی تھیں یہ 3 مہینے 2 مہینے کے اندر ہو چکی ہوتی ہیں. آج تک آپ چلان سبمٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے. آپ کہتے ہو ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں، تو پھر آج تک آپ نے چلان جمع نہیں کرائے. جب آپ 2 سال میں چلان نہیں جمع کرائیں گے، قانون کہتا ہے 15 دن میں آپ نے چلان جمع کرانا ہے، تو پھر آپ کی کیا نیت ہے. اور تمام ملٹری کورٹ میں سزائیں ہوئیں، ملٹری کورٹ کی سزائیں تو آج بھی کوسچنیبل ہے نا، غلط ہے. آج تک ان کے ریزنز نہیں آئیں. آپ نے صرف یہ سزا سنا دی کہ ان کو یہ سزا ہوگی یہ سزا ہوگی. آخر وہ کوئی آرڈر بھی تو ہوتا ہے. آج تک آرڈر کی کاپی عدالت تک نہیں پہنچی. تو ایسی سزاؤں کو کون مانے گا؟ اس کا نقصان ہی ہوگا. یعنی آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہے کہ یہ جو رپورٹ کا دوبارہ سے آنا، نئے ناموں کا ہونا، اس سے 9 مئی کے معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے؟ اس کا نقصان ہی ہوگا پراسیکیوشن کو، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ اگر آپ آفٹر تھاٹ ان لوگوں کو بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں جو آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، ان لوگوں کو نکال رہے ہیں جن کو آپ کہتے تھے سب سے بڑے بڑے جناب یہ مجرم یہ ہیں، جو آئی جی پہلے دن آ کے پریس کانفرنسز کرتا تھا. وہ سارے لوگ جن کے اس ایک ہی گاڑی میں فرض کرو جا رہے ہیں، میں نام نہیں دیتا ہوں، ایک گاڑی میں جا رہے ہیں، ایک کو آپ 14 مہینے کے لیے سزا میں رکھتے ہیں، اس کو جیل میں رکھتے ہیں، اور ایک بندی پریس کانفرنس کرتی ہے اور اگلے دن وہ فارغ ہو جاتی ہے. تو آپ اس ڈیول کریکٹر کے ساتھ کیسے آپ کی پراسیکیوشن ثابت کریں گے اور اس میں حیثیت کیا ہوگی؟ اب یہ کورٹ کے اندر کیس لگ گیا ہے 28 کو، آپ کی توقعات کیا ہے؟ دیکھیں 9 مئی والا کیس تو بھی چلے گا، یہ کون سا فیصلہ تو نہیں ہونا نا.
9 مئی کے کیس میں تو ابھی ٹرائل مکمل کرنے کے لیے آپ کو سالہ سال چاہیے. لیکن آپ کے چیف منسٹر جو ہے ریکارڈ پہ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ وہ ہمارے ہی لوگ تھے. دیکھیں ہمارے لوگ اگر احتجاج کرنے کے لیے گئے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگ پھر کس نے لگائی ہے؟ پھر آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کیوں چرائے ہیں؟ پھر آپ نے اس کے آپ کہتے رہتے فوٹیجز چرائے، کون سے فوٹیجز ہیں؟ بہت فوٹیجز جو موجود ہیں اس پر آپ کی توجہ نہیں جاتی. ایک ہے آپ تصویر بنا لیں، کوئی بھی ایک میٹر ہے، آپ وہاں کھڑے ہیں، آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ پروگرام کر رہے ہیں، آپ کی ایگزسٹنس ہے، آپ کی پریزنس ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. کوئی شخص باہر سے آ کر کے یہاں آگ لگاتا ہے، آپ کا یہاں کیمرہ آپ کو اس کو کنٹرول کر رہا ہے، سارے کیمرے کمرے کو. آپ کہہ رہے ہیں جو ٹوٹل فوٹیج ہے وہ آنی چاہیے، ٹکڑے نہیں آنے چاہیے. ٹکڑے نہیں آنے چاہیے. ٹکڑے پہ تو آپ تبدیلی کر لیں گے نا. اب دیکھیں نا، آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری گفتگو کا ایک حصہ اٹھا لیا جاتا ہے، آپ کی گفتگو کا حصہ کاٹ دیا جاتا ہے، تو وہ تو ایڈیٹنگ ہوگی نا اس میں. آپ کی پارٹی کی اس میں مہارت ہے ویسے؟ نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں سر، ہر ایک. لیکن شعیب صاحب اگر وہ فوٹیج سامنے آ جاتی ہے پوری کی پوری، وہ کہتے ہیں کبھی کبھی دعا قبول بھی ہو جاتی ہے، تو پھر اور ثابت ہو گیا تو پھر دیکھیں فوٹیج سامنے آئے گی، اس کا فورنزک ہوگا، اس کی بنیاد پر پھر نیا آپ کو بنانا پڑے گا چالان. بنائیں نا، کریں. ہم دیکھیں ہم نے کب کہا ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو ویسے اسٹریٹ اوے فارغ کر دیں. ہم نے تو پہلے دن چلے گئے سپریم کورٹ میں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جوڈیشل کمیشن بنا دیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس. وہ کیس 1.5 سال کے لیے لگا ہی نہیں. پہلی دفعہ ایک لگا، اس کا آبجیکشن تھا، وہ ریموو کر دیا، جی اب یہ کیس لگے گا. آج تک کیس ہی نہیں لگا. دیکھیں بات سمپل یہ ہے کہ اگر ہماری بدنیتی تھی تو ہم خود کیوں پٹیشنر بن کے جاتے؟ ہم تو خود گئے ہیں کہ آپ آئیں، آپ سٹارٹ کریں گے. پھر اس دن سے 9 مئی شروع ہوا جس دن ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اس کیس میں جس میں ضمانت کے لیے اس کی پٹیشن جمع ہے اور اس کے لیے اس کا صرف بائیو میٹرک کا پروسیس ہو رہا ہے ہائی کورٹ کے کمرے کے اندر، تو وہاں سے اٹھایا جانا مطلب ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے.